آج میں آپ کو کرپشن کے ایک چھوٹے سے گاڈ فادر کی کہانی سناؤں گا۔ چند روز قبل نیب حکام کی جانب سے سابق ڈی جی پاکس کراچی لیاقت قائم خانی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ لیاقت قائم خانی پر مبینہ طور پر یہ الزامات ہیں کرپشن کے حوالے سے کہ انہوں نے غیر قانونی الاٹمنٹس کی ہیں پاکس کے حوالے سے، سرکاری زمینوں کے حوالے سے۔ لیاقت قائم خانی کو جب گرفتار کیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد کراچی میں ایک پوش ایریا میں ان کے 2000 گز کے مکان پر ایک محل نما کوٹھی پر جب چھاپا مارا گیا تو بہت ساری حیران کن تفصیلات میڈیا نے رپورٹ کی۔ ایک عالی شان گھر جس میں 8 لگژری گاڑیاں، جس میں مرسڈیز، جس میں پراڈوز، جس میں لینڈ کروزرز، جس میں سرف، جس میں لیکسس امپورٹڈ گاڑیاں وہاں پر گیراج میں موجود تھیں۔ پارکنگ ایریا میں سوئمنگ پول اویلیبل تھا اور ایک بڑی تعداد کے اندر غیر ملکی کرنسی، سونے کے سکے، زیورات وہاں سے برآمد ہوئے۔ اور جس طریقے سے ایک عالی شان بنگلے کو ڈیکور کیا گیا تھا، ڈیزائن کیا گیا تھا، اور تو اور 2 مرلے پر مشتمل باتھ روم بھی میڈیا کی خاصی زینت بنا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تجوری بھی لیاقت قائم خانی نے خود کھول کر میڈیا کے سامنے دکھائی، جس میں سے نقدی اور زیورات کے تقریباً سونے کے 5 سیٹ برآمد ہوئے۔ اب لیاقت قائم خانی کی جو دولت میڈیا میں بتائی گئی وہ صرف ان کے گھر تک محدود نہیں تھی، گاڑیوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ یہ بھی دریافت ہوا کہ سانگھڑ میں ان کے پاس 500 ایکڑ زرعی رقبہ موجود ہے۔ وہ مارکیٹس کے مالک ہیں، وہ پولٹری فارمز کے مالک ہیں، وہ بھینسوں کے مختلف باڑوں کے وہ مالک ہیں، وہ کچھ فیکٹریوں کے بھی مالک ہیں، اور تو اور ان کے والد صاحب کا 2 ایکڑ کے اوپر مقبرہ تعمیر کیا گیا ہے، اور اس مقبرے کا ماڈل بنیادی طور پہ باغ ابن قاسم کو ریپلیکیٹ کیا گیا ہے اس علاقے کے اندر۔ اور ایک نجی کالج، ان کے والد صاحب جن کے بارے میں میڈیا رپورٹ کرتا ہے کہ وہ ایک عطائی ڈاکٹر تھے، لیکن ان کے نام پر ایک نجی کالج بھی میرپور خاص کے اندر موجود ہے۔ اب لیاقت قائم خانی کے اثاثوں کی جو مالیت ایک اندازے کے مطابق 10 ارب روپے سے زائد بتائی جاتی ہے۔ یہ وہ اثاثے ہیں جو اب تک میڈیا اور نیب ذرائع ڈسکور کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اب یہ نہیں پتہ کہ غیر ملکی اثاثے ان کے کتنے ہوں گے، کتنے فلیٹس نکل سکتے ہیں، کتنی آف شور کمپنیاں برآمد ہو سکتی ہیں، یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے۔ مگر ابھی تک یہ تمام تر جو اثاثے ہیں جو کہ بتائے گئے ہیں، لیاقت قائم خانی کا ایک کلیم یہ ہے کہ وہ ایک بڑی ذمہ دار فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ ان کے خاندانی وسائل ہیں جن کے ذریعے یہ اثاثے بنائے گئے ہیں۔ مگر یہ بات ابھی کورٹ آف لاء میں پروو ہونا باقی ہے۔ تو ابھی چونکہ جرم ثابت نہیں ہوا، اس لیے ہم اس پوری سٹوری کو ایک مبینہ کرپشن کی داستان کا نام دیتے ہوئے مزید تفصیلات آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق لیاقت قائم خانی صاحب کون ہیں، یہ بہت ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ 1980 کی دہائی میں وزیر اعظم محمد خان جنیجو صاحب کی سفارش کے اوپر 16ویں گریڈ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پر کے ایم سی میں لیاقت قائم خانی صاحب کو نوکری دی گئی۔ جس ٹائم لیاقت قائم خانی کو نوکری ملی تو گٹر باغیچہ ایک علاقہ ہے کراچی میں، وہاں پر کوارٹرز کے اندر یہ رہائش پذیر تھے، اور 2 سال کی انتھک محنت۔ اب وہ انتھک محنت کیسی تھی اس کا فیصلہ تو آپ کیجیے گا، یا ان کا کوئی خزانہ برآمد ہوا تھا ہم تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے، لیکن رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ 2 سال کی انتھک محنت سے لیاقت قائم خانی صاحب نے 2000 گز پر مشتمل ایک گھر خریدا جو کہ کراچی کی ایک پوش ایریا میں واقع تھا، اور اس کی مالیت 14 لاکھ روپے تھی۔ اب ذرا سوچئے گا کہ 16ویں گریڈ کا ایک سرکاری ملازم، اور وہ 2 سال کے اندر گھر
ख़रीदता ہے, وہ بھی 2000 گز کا اور ایک پوش ایریا کے اندر، اور اس کے پاس 14 لاکھ روپے کی رقم کا آ جانا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہاں پر لوگوں کی عمر گزر جاتی ہے اپنے گھر کا خواب دیکھتے ہوئے، اپنے نئے گھر کی تعمیر کے لیے لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں، ساری عمر سیونگز کرتے ہیں، لیکن وہ اپنا گھر نہیں بنا پاتے۔ تو 80 کی دہائی کے اندر لیاقت قائم خانی صاحب، جو کہ ایک خاندانی رئیس کے طور پہ اپنے آپ کو پورٹری کر رہے ہیں، 16ویں گریڈ کا ملازم، 1980 کے اندر، 80 کی دہائی کے اندر وہ 14 لاکھ روپے سے یہ گھر خرید رہا تھا۔ اب لیاقت قائم خانی صاحب کی جو ترقی ہے وہ بھی بڑی کمال ہے۔ یہ 21ویں گریڈ کے اندر یہ ریٹائر ہوئے، اور ان کی جو آخری تنخواہ تھی وہ 1.25 روپے تھی، اور یہ گزشتہ چند سالوں سے جب سے ریٹائر ہوئے ہیں ان کی جو پینشن ہے وہ 1 لاکھ روپے ماہوار ہے۔ اب بڑا ایک اہم سوال ہے کہ آخر 1.25 روپے تنخواہ لینے والا آدمی وہ کس طریقے سے 10 ارب روپے سے زائد اثاثوں کا مالک بن گیا، اور اگر وہ خاندانی رئیس تھا تو اس کو کوارٹرز کے اندر رہنے کی کیا ضرورت تھی، اس کو گٹر باغیچہ کے علاقے کے اندر اس کی رہائش کیوں موجود تھی؟ تو یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ عبدالستار افغانی اور نعمت اللہ خان اور وسیم اختر اور مصطفیٰ کمال جیسے میئرز کے ساتھ انہوں نے کام کیا، ان کے اوپر کئی مرتبہ انکوائریز ہولڈ کی گئیں 2003 کے اندر، لیکن طاقتور شخصیت کے مالک تھے، ریڈار میں نہیں آ سکے، انکوائریز بند ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد 2013 میں بھی ان پہ انکوائری شروع کی کرپشن کے الزامات پر، وہ بھی بند کر دی گئی، اور تو اور ان کو ان کی خدمات کے عوض، ان کی حسن کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ان کو ستارہ امتیاز اور تمغہ امتیاز سے بھی صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں، کیونکہ وہ تو آپ کو پتہ ہے پھر اس طرح کی چیزوں کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں، اتنا ٹیلنٹڈ آدمی ہو اور آصف علی زرداری اس کو پریز نہ کریں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو یہ ایوارڈ ان کو اس سے نوازا گیا۔ اب ان کی وہ حسن کارکردگی کیا تھی، اس کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نیب ذرا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 20 سال کے دوران 71 پارک صرف کاغذوں کے اندر لیاقت قائم خانی نے بنائے ہیں، جو کہ زمین کے اوپر ایگزسٹ نہیں کرتے، وہ پودے زمین پہ ایگزسٹ نہیں کرتے، وہ زمین پر وجود نہیں رکھتی، صرف کاغذوں کی حد تک 71 پارک انہوں نے بنائے، اور اربوں روپیہ ان پارکس کے اوپر ڈکلیئر کیا گیا۔ جعلی کمپنیاں بنائی گئیں باغوں کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس کے لیے، اور ان جعلی کمپنیوں کو پھر فنڈز ریلیز کیے گئے سرکاری خزانے سے۔ تو یہ کچھ ہوا ہے جناب کراچی کے اندر۔ آپ اکثر وسائل کا رونا سنتے ہیں کہ بھی پیسے نہیں ہیں، کے ایم سی کے پاس فنڈز اویلیبل نہیں ہیں، تو جو فنڈز اویلیبل تھے اس شہر کے پاس، ان فنڈز کو کس طریقے سے بے دردی کے ساتھ لوٹا گیا، اور اس لوٹ مار کے اندر کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی شامل نہیں تھی، اس کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیاں جو کراچی میں برسر اقتدار رہیں وہ شامل تھیں۔ اب یہ کوئی حیرانگی یا چنبے کی بات نہیں ہے، جس ملک میں ایک میٹر ریڈر سید خورشید شاہ بن سکتا ہے، اور وہ مبینہ طور پر 500 ارب روپے کے اثاثے بنا سکتا ہے مبینہ طور پر، تو اس میں لیاقت قائم خانی جیسے لوگوں نے اگر 10 ارب روپے سے زائد کے اثاثے بنا لیے ہیں، تو شاید اس ملک کے اندر ایسے بل گیٹس کی ترقی کے اوپر، کرپشن کے بل گیٹس کی مبینہ ترقی کے اوپر ہمیں انگلیاں شکوک و شبہات نہیں اٹھانے چاہیے۔ لیکن کیا یہ ایک اکیلا لیاقت قائم خانی ہے؟ اس ملک کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر، ہر میونسپل کارپوریشن کے اندر کوئی نہ کوئی لیاقت قائم خانی بیٹھا ہے، اور اس لیاقت قائم خانی کی سرپرستی بہت ساری پولیٹیکل فورسز کرتی ہیں، ان کا دفاع کرتی ہیں، جو اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں۔ یہ اکیلے واردات نہیں ڈل سکتی، اکیلے ڈاکہ نہیں ڈل سکتا۔ اب شاید اس طرح کی کہانیوں کے بعد ہمیں ہمارے ان سوالات کا جواب ضرور مل جاتا ہے کہ اس ملک میں غربت کیوں ہے، اس ملک میں بھوک کیوں ہے، اس ملک میں لوگوں کے تن پر لباس کیوں نہیں ہے، اس ملک میں لوگوں کے سر پہ چھت کیوں نہیں ہے۔ اس کی وجہ
یہ مبینہ گاڈ فادرز ہیں، کرپشن کے گاڈ فادرز ہیں، یہ وہ سرکاری ملازم ہیں جن کی وجہ سے جو ایماندار طبقہ ہے وہ بھی بدنام ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں تھوڑی سی ڈسٹنکشن بھی کرنی چاہیے کہ سب لوگ کرپٹ نہیں ہیں، سب سیاستدان بھی کرپٹ نہیں ہیں، لیکن جو کرپٹ ہیں ان کی کرپشن کا والیوم اس ملک کو لے بیٹھے۔ یہاں پر کہا جاتا ہے جی بیوروکریسی کا احتساب کریں گے، وہ فائلوں پہ دستخط نہیں کرے گی، جی وہ خوف کا شکار ہو گئی ہے۔ آج بیوروکریٹس کو بھی سوچنا چاہیے، کم سے کم ایماندار بیوروکریٹس کو بھی یہ کیمپین ڈیزائن کرنی چاہیے کہ جناب یہ ہمارے ہاتھ صاف ہیں، آپ جس طرح چاہے مرضی تحقیقات کریں، ہم اس کرپٹ مافیا پہ جو ہمارے پروفیشن کو بدنام کر رہے ہیں ہم ان کے اگینسٹ کیمپین چلانا چاہتے ہیں، تو آج بیوروکریسی کو بھی والنٹیئر کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ نیب کے خلاف ایک پورا کمپلینٹس کا ایک باکس کھول دیں۔ تو اس ملک کے اندر لیاقت قائم خانی جیسے لوگوں کو اگر آپ کلا کما نہیں کریں گے تو اس ملک کے اندر اگلے 70 سال بھی یہ ملک بیکاریوں کا ملک ہی رہے گا۔ اس ملک کے وزیر اعظم کشکول لے کے ہی پھریں گے، اس ملک کے بچے آپ کو اسکولوں سے باہر ہی ملیں گے، اس ملک کے ہسپتالوں کے فرشوں پر لوگ اپنی جان دیں گے، اس ملک کے لاڑکانے کے اندر ایڈز ہی برآمد ہوگی، اور اس ملک کے اندر بدقسمتی کے ساتھ کتے کے کاٹنے کی ویکسین بھی آپ کو دستیاب نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ملک لیاقت قائم خانی جیسے لوگوں کے تحفظ کے لیے بنا ہے، ان کی کرپشن کے لیے بنا ہے، اور اگر اس کرپشن کو ختم کرنا ہے تو پھر احتساب کرنا پڑے گا، کراس دی بورڈ کرنا پڑے گا، حاضر سروس کا بھی احتساب کرنا پڑے گا۔ لیکن ابھی یہ پوری سٹوری الزامات کی حد تک ہے، کورٹ آف لاء نے اس پوری کہانی کو پروف کرنا ہے۔ تو یہ تھا جی آج کے کرپشن کے گاڈ فادر کی ایک چھوٹی سی کہانی۔